اور ان سے سنتے ہیں کہ آخرکار پاکستان کا علاج کیا ہے۔ طارق صاحب شکریہ وقت نکالنے کے لیے۔ سیدھا سوال، پہلا سوال، آخرکار پاکستان مانتا کیوں نہیں ہے؟ کیا علاج ہے اس کا؟ پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان کی بنیاد کیا ہے، پاکستان کیوں بنا، اور یہ جو اقبال کو بھی آپ لوگ بھی بہت ہوا دیتے ہیں اور ان کے گانے گاتے ہیں، ترانہ گاتے ہیں، یہ یا جناح یا ان سب یا یو پی کے جو نواب تھے اور جو سب بعد میں پاکستان گئے، ایک بڑا فنڈامنٹل پرنسپل ہے ریلیجس اور ریڈیکل مسلمانوں کا، وہ ہے غزوہ ہند۔ اس کو انہوں نے کبھی اپنے ذہن سے نہیں چھوڑا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ٹیمپلز یا بت پرستی جسے مسلمان کہتے ہیں ان کو ہندوستان سے ختم نہیں کیا جائے گا، جب تک وہ امنگ جو ہر مسلمان کی ہوتی ہے کہ قیامت آ جائے اور ہم اصلی زندگی جو ہے ہماری، ہم جنت میں جا کے گزارے۔ ایک مسلمان کا فنڈامنٹل بیلیف ہے کہ وہ دنیا جو ہے وہ ایک ٹرانزٹ لاؤنج کی طرح ہے، یہاں سے آپ نے کنیکٹنگ فلائٹ لینی ہے۔ اب یہ جو تھاٹ پروسیس ہے یہ بالکل کاؤنٹر انٹیوٹیو ہے باقی دنیا کے ساتھ۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں طارق صاحب کہ یہ لڑائی ایریا کی جغرافی کی نہیں ہے، یہ لڑائی مذہب کی ہے، یہ لڑائی ریڈیکل اسلام کی ہے۔ بالکل، دیکھیں یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ لوگ نہیں کہیں گے، کیونکہ اس کے کہنے میں کہیں گے دیکھو بھائی کمیونزم پھیلا رہا ہے۔ میں ایز اے مسلمان بول رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ میری تعلیم کیا ہے، مسجدوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے، اور ہندو نفرت کیا ہے، اور بچپنے سے ہی ایک ہندو کو ایک کمزور، ڈرپو، سبزی کھانے والا، گھٹیا، جس کو ملچا، اس ٹائپ کا ایٹیٹیوڈ پاکستان میں تو 49 کی پیدائش ہوں تو نیا نیا پاکستان بنا تھا، یہ اب بھی جاری ہے۔ اور اب تو یہ سمجھیے کہ 50-60 ہزار مدرسے پاکستان میں ہیں، طارق صاحب ہندوستان میں بھی۔ آپ کو تو آپ کے ملک کے لوگ یعنی پاکستان کے لوگ مسلمان تک نہیں مانتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے باعث ہے شہید ہونا، 40 جانوں کا جانا کشمیر میں، پلوامہ میں۔ وہ تو کرتے رہیں گے۔ دیکھیے اس جنگ میں ایک سائیڈ جو ہے وہ کہتی ہے ہمیں موت چاہیے، دوسری سائیڈ کہتی ہے ہمیں زندگی چاہیے۔ پاکستانی فوجی مرنے کے لیے تیار ہے کیونکہ اس کا جینیون بلیف ہے شہادت میں کہ اصلی زندگی شروعی موت کے بعد ہوتی ہے۔ یہ ہندوستان فوج کا تو نہیں ہے نا۔ تو جب آپ کسی پاکستانی فوجی کو مارتے ہیں اس کے گھر میں تو لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اگر 370 نہیں ہٹانا، 35 کو نہیں ہٹانا، بلوچستان کو مانیتا نہیں دینا، یہ سب بی جے پی کے فلاپس ہیں، بی جے پی اس کو نہیں کر پائی بیتے 5 سال میں، سرکار دوبارہ آنی چاہیے۔ آپ سے پوچھا چناؤ ہونے والے ہیں، ہندوستان نے کیوں بھروسہ کیا شروعات کے وقت میں؟ وہ اس لیے کہ عمران خان ایک کھلاڑی آدمی ہے، عمران خان کرکٹ کھیلتا ہے، عمران خان ہار جیت کا انتر سمجھتا ہے۔ عمران خان ہندوستان آتا ہے پی ٹی آئی کا چیف ہونے کے ناطے، آج سے قریب 6-7 سال پہلے وہ یہ کہہ کے جاتا ہے کہ جب وہ سطح میں آئے گا، اگر وزیر اعظم بنے گا تو وہ ممبئی کے کلپرٹس کو سزا دلائے گا۔ تو ایسے ہی لوگوں پر تو ان کی بات پہ تو بھروسہ بنتا ہے، اس لیے شاید ہندوستان نے بھروسہ کرنے کی کوشش کی، جو آج اب ہم کو لگتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ میں آپ کو سیدھی بات بتا رہا ہوں، لوگوں کے دل مچل جاتے ہیں ہندوستان میں، ہائے اللہ دیکھو عمران خان آ گیا۔ ارے ایک سٹوپڈ ایڈیٹ آدمی آیا جو اصل پرائم منسٹر پاکستان کا تھا، وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو دل کے دورے پڑ رہے ہیں، اس کی بیٹی کے بارے میں کوئی نہیں پوچھ رہا۔ یعنی حد ہو گئی ہے کہ آپ کے سدھو جی بھی جا کے نواز شریف سے نہیں ملتے ہیں، وہ بھی اسی ڈفر سے ہی ملتے ہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں، پاکستان کے ٹکڑے کرنے ہوں گے اور یہ کام ہندوستان کو کرنا ہوگا؟ نہیں، وہ آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، آپ کا صرف یہ ہے کہ بلوچستان جو ایک آزاد ملک تھا 1947 میں، اگست کی 11 تاریخ کو وہ آزاد ہوا ہندوستان اور پاکستان سے پہلے۔ بلوچستان نے انڈیا سے کہا، کانگریس سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ ان کو مولانا آزاد اور نہرو چاچا نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی بہت دور ہیں آپ۔
تو آپ نے جو غلطیاں کی ہیں 47 میں اس کو کچھ تو ادھار ہمارا واپس دے دیجئے. بلوچستان کے اندر پرائم منسٹر مودی نے کہا کہ ذکر کیا آج سے 2-3 سال پہلے جی بلوچستان کے لوگوں کو تو آپ ریفیوجی سٹیٹس نہیں دیتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ بلوچستان کی گورنمنٹ ان ایگزائل بنائیے دلی میں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ اتنا آسان ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے بعد کشمیر میں کیا ہوگا جہاں پہ ہندوستانی بھائی رہتے ہیں, کشمیر کے ہمارے ہندوستانی لوگ رہتے ہیں, ان کے ساتھ اور کتنی زیادتیاں کرے گا پاکستان؟ 370 آرٹیکل ابالش کریے. کس نے روکا آپ کو یہ سب کرنے سے سر؟ کیوں آپ نے سیکیورٹی پرووائڈ کی ہوئی ہے اپنے ملک دشمن لوگوں سے؟ سیپریٹسٹ کو آپ لوگ کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں, یعنی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ کرنا کیا چاہیے. مجھے آپ فری میں رکھ لیجئے, میں آپ کو کر دیتا ہوں. دیکھیے یہ طارق صاحب آپ آئیے ہندوستان میں چناؤ لڑیے گا, اس کے بعد آپ کو طے کریں گے کتنی پالیسی میکر میں لیکن اس سنجیدگی سے بات سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, اس بات کے ریپرکشنز بہت خطرناک ہیں جب آپ کشمیر کا معاملہ سلجھائے بغیر بلوچستان کی مدد کرنے لگیں گے. یہاں جو کشمیر میں ایٹروسٹیز ہوں گی, کشمیر میں جو زیادتیاں ہوں گی وہ کسی سے چھپی نہیں ہے. پاکستان کے لوگ یہاں آ کے, یہاں کے مجاہد جس کو وہ کہتے ہیں, ملیٹنٹس جو ہیں, وہ کس حد تک زیادتیاں برتیں گے ہندوستانی فوج پر, ہندوستانی سینا پر, یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. چین کا رول اب آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ چین نے بھلے ہی یونائٹڈ نیشنز میں اس کا ویرودھ نہیں کیا, JEM کا نام بھی آ گیا ریزولوشن میں, کنڈیمنیشن میں, لیکن کیا چین پر بھارت بھروسہ کر سکتا ہے؟ دیکھیے چین کو اپنے گھر میں خود مصیبت پڑی ہوئی ہے. بالکل وہی ریڈیکل اسلام اور ملا والا اسلام وہاں پہ بھی ہے. آپ سوچئے کہ تقریباً 10 لاکھ مسلمانوں کو انہوں نے جیل میں بند کیا. ان کا جو طریقہ ہے دیٹ از اے فیشسٹ وے, بالکل وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ چین کو بھی یہ خوف ہے. آپ کی باتوں سے صاف ہے, اور ہم سب جانتے ہیں, اتہاس گواہ اس بات کا, کہ چین اور پاکستان تو بالکل دنیا کے سب سے پکے دوستوں میں ہیں آج کی تاریخ میں. تو ہندوستان کے لیے تو کوئی اسکوپ ہی نہیں بچتا ہے. ہندوستان کرے تو کیا کرے؟ مودی جی کتنی بھی بات چیت کر لیں, لیکن انت میں چین پاکستان کے ساتھ ہی کھڑا ہو جاتا ہے. جا کے کھڑا ہوگا کیونکہ اس کے انٹرسٹ ہے نا. جو بزنس کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرا انویسٹمنٹ مجھے کیسے ملے گا. تو کیسے ہندوستان کے پاس علاج کیا ہے چین کو پاکستان کی دوستی کو ختم کرنے کا؟ اس کا بھی تو کوئی فارمولا ہوگا نا آپ کے پاس. اس کا بالکل ہے. جیسے ہی بلوچستان آزادی کی موومنٹ کو ہندوستان سپورٹ کرے گا, چین کو اپنا دیکھنا پڑے گا کہ گوادر میں اس نے جو بلینز آف ڈالر لگا دیے, نیول بیس بنایا, سب مرین بیس بنا دیا, کہ امریکہ کا تیل کس طرح روکنا ہے اور انڈیا کو کس طرح روکنا ہے. گوادر کا پورٹ از اینٹی انڈیا. چائنا ول دین ہیو ٹو وری اباؤٹ اٹس اون انویسٹمنٹ کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کہاں سے چکر آ گیا. کبھی فیلڈنگ آپ نے سیٹ اچھی کر لی ہے, ایک آدھ بیٹسمین بھی تو لائیے نا چھکا مارنے کے لیے. 9 سلپس کھڑے کر دیے آپ نے, سامنے کوئی ہے ہی نہیں. آپ کو ڈپلوائمنٹ آف یور اسٹریٹجی شوڈ بی ملٹی فورڈ. آپ کو امریکہ سے بھی ڈیل کرنا ہے, آپ کو چین سے بھی, اور آپ کو پہلے یہ طے کرنا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا پرابلم 9/11 سے لے کے آج تک جو ہے وہ ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان. 9/11 کا پاکستان پر فتح کیسے ہو؟ 4 ٹکڑے کر کے, اور کوئی طریقہ نہیں ہے. نو, اور کوئی طریقہ نہیں. کیا اس میں دنیا کے تمام ملک ساتھ دیں گے؟ دے نہ دیں. بنگلہ دیش میں کس نے ساتھ دیا تھا مکتی باہنی کا؟ اندرا گاندھی تھی اس ٹائم پہ. سوری 71 میں اندرا گاندھی تھی, آئرن لیڈی جن کو کہا گیا بعد میں. تو بس یہ بھی آئرن مین ہوں گے. مودی آئرن مین ہو کے کام کر سکتے, اور کوئی نہیں کر سکتا. آپ کے پاس اتنا پرو انڈین ایلیمنٹ ہے, جو لوگ ہندوستان سے محبت کرتے ہیں پاکستان میں بیٹھے ہوئے, جی, ان سے آپ کی کوئی دوستی نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا؟ بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ. میں ضرور ایسے